ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہے، بولو بہت، معلوم نہیں کتنے دنوں سے ہمارے نبی کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا ہوگا، اور یہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملنا میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، اور سوچو ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی۔ ہمارے نبی اپنی تمام بیویوں کے گھر کی طرف جا رہے، حضرت عائشہ کے گھر کے پاس گئے، حضرت حفصہ کے گھر میں گئے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں گئے، حضرت میمونہ کے گھر میں گئے، حضرت جویریہ کے گھر میں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی متعدد بیویاں تھیں، ہر بیوی کے پاس جائے، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے، ہر بیوی کہے نہیں صبح سے ہمارے یہاں بھی نہیں، ہمارے یہاں بھی نہیں، ہمارے یہاں بھی نہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کے گھر سے آئے اور بھوک کی شدت تھی، ہمارے نبی اپنی بیٹی کے گھر گئے، بولو سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت فاطمہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آ جاؤں؟ اندر آ جاؤ، السلام علیکم کر کے ہمارے نبی اندر آئے۔ ایک طرف حضرت علی بیٹھے، ایک طرف حضرت فاطمہ، ایک طرف حضرت حسن اور حسین، دونوں معصوم بچے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فاطمہ آج صحیح بتاؤ، میں گھر میں اس لیے آیا ہوں مجھے بھوک لگی ہے، سچ بتاؤ کیا دل پر گزری ہوگی؟ کہا بیٹی فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہو تو دے دو، میں اپنی ساری بیویوں کے گھر جا کر آیا، کہیں پر کچھ نہیں ملا، اب تمہارے گھر آیا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں سے آنسو آئے، حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں بھر گئی، کہا اللہ کے رسول صبح سے ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، اور یہ حسن حسین بھوکے ہیں، آپ کے نواسے بھی بھوکے، انہوں نے بھی کھایا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری بات ہے جب تم نے نہیں کھایا ہے تو میرے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کر کے جانے لگے۔ اچھا یہاں ہمارے نبی کا جانا اور حضرت فاطمہ کے گھر میں ہدیہ آیا، بولو سبحان اللہ۔ اور ہدیے میں کیا آیا؟ ایک چھوٹی سی روٹی اور 2-3 گوشت کے ٹکڑے آئے۔ بس جیسے ہدیے میں آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھے، حضرت علی حضرت فاطمہ کو دیکھے، اور دونوں آنکھوں آنکھوں میں باتیں کرے، اب تم بھی نہیں کھاؤ گی میں بھی نہیں کھاؤں گا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے۔ حضرت فاطمہ نے کہا اب جو سوچ رہی میں بھی وہی سوچ رہی ہوں، جاؤ میرے ابا کو بلا کر لاؤ، ہمارے آقا کو بلا کر لاؤ۔ اور حضرت علی کیا کہتے؟ دیکھو میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ روٹی بہت کم ہے، گوشت بھی بہت کم ہے، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے، ہم ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے، اور بچوں کو جلدی کونے میں لے جاؤ، اور بچوں کو کوئی بھی پیار محبت سے حسن حسین کو سلا دو تاکہ میرے نبی اطمینان سے کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، کہا اللہ کے رسول گھر میں کھانا آ گیا، اللہ کے رسول گھر میں کھانا آ گیا۔ جب ہمارے نبی گھر میں آئے، حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول میں کھانا یہاں کونے میں رکھ دیتی ہوں، آپ کھا لو، کیونکہ میں بھی نہیں کھاؤں گی، میرے شوہر علی بھی نہیں کھائیں گے، اور حسن حسین کو میں کنارے پہ لے جا کے سلا دیتی ہوں۔ میرے پیاروں نبی نبی تھے، بولو ہمارے آقا آقا تھے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ وہ کھانا لاؤ۔ اب وہ کھانا چھوٹا سا ایک جیسے پیالہ بہت بڑا تھا، لیکن 2-3 گوشت کے ٹکڑے تھے اور ایک آدھ روٹی رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کھانا لاؤ، اور پھر فرمایا فاطمہ تم بھی آ جاؤ، فاطمہ تم بھی آ جاؤ، علی تم بھی آ جاؤ، اور حسن حسین کو بھی بلا لو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، ہمارے نبی نے جو کپڑا رکھا تھا کھانے کے اوپر، اس کپڑے کو اٹھایا، اللہ کی قسم پورا برتن گوشت سے بھرا ہوا تھا، بولو سبحان اللہ، اور پوری پلیٹ روٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب دیکھو ہمارے نبی ایسے نہیں کہ بھوکے تھے چلو کھا لو، کہا فاطمہ کہاں سے آیا؟ بولو یہ عورت کا امتحان ہوتا ہے، تم تو کہتی تھی کہ ایک روٹی اور 3 گوشت کے ٹکڑے، تو پورا برتن گوشت کا بھرا ہوا جیسا بھگونا، اور یہ ساری روٹیاں اتنی ساری گرم گرم کہاں سے آئی؟ حضرت فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا اللہ کے رسول میں سمجھ گئی ھذا من عند اللہ، یہ دینے والا کون ہے؟ بس جیسے یہ جملہ کہا ہمارے نبی کو اتنی خوشی ہوئی کہ میری بیٹی کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ارے ہمارے نبی چاہتے تو کب کا کھانا مانگ لیتے، ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان اتار لیتے، لیکن اپنی بیٹی کا امتحان لینا تھا۔ کہا بیٹی کہاں سے آیا؟ کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، کہا میری بیٹی بنو اسرائیل میں اللہ نے حضرت مریم کو جو مقام عطا کیا، اللہ نے میری امت نے وہی مقام میری بیٹی فاطمہ کو عطا کیا ہے۔ کیونکہ حضرت مریم بھی ایک مرتبہ بیٹھی تھی بھوکی بھوکی، اور اچانک فروٹ آ گئے، بولو کیا آ گئے؟ حالانکہ دروازے بھی بند، کھڑکی بھی بند، اور کیا آ گئے؟ وہ بھی کون سے فروٹ ہے جو وہ موسم کے فروٹ نہیں تھے، جیسے آج کے زمانے میں کوئی آم لے کر آوے، ویسے فروٹ آ گئے۔ تو فوراً اللہ کی طرف سے
آواز آئی یہ سب کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا تھا؟ قالت من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جو جواب حضرت مریم نے بے موسم پھلوں کو دیکھ کر کہا تھا یہ اللہ کی طرف سے گئے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، وہی اللہ آج حضرت فاطمہ کے پاس کہلواتا ہے یہ اللہ کی طرف سے گئے۔ تو میرے پیارو اس میں کچھ باتیں ہم کو معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کھانا ملے تو دینے والا کون؟ اسے یہ نہیں سوچنے کا میری محنت کا کھانا ہے، بولو دینے والا کون؟ ورنہ وہی اللہ جو یہاں سے کھلاتا ہے نا وہ کبھی کبھی یہ بند کر دیتا ہے۔ آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہو، یہ بند، یہاں سوراخ، اور یہاں سے پائپ سے کھانا اتر رہا ہے۔ جو کھانا آج تک یہاں سے اترتا تھا یہاں سے جاوے تو زہر بن جاتا، آج اللہ نے یہاں سے جائے گا تو پوائزن بنا دوں گا، اور یہاں سے جائے گا تو تیری غذا بنا دوں گا۔ تو یہ حضرت فاطمہ کا کس پر بھروسہ؟ یہ بھروسہ اگر ہمارے پاس بھی آوے نا، یہ دکان والوں، مکان والوں، کھیت والوں، علماء، میں سب کو اپنے آپ سے بھی کہوں گا، اور قسم اللہ کی تجربہ کر کے دیکھو، اللہ پر ایک پکا یقین رکھو، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی سے مالا مال کر دے گا۔ لیکن ایسا بھروسہ ہونا چاہیے نا۔ آج کل کی عورتوں کے پاس ایسا بھروسہ ہمارے پاس نہیں تو عورتوں کے پاس کہاں سے آئے گا؟ آج کل کی عورتوں کو اگر کھانا نہ ملے یا شوہر، آج کل کی عورتیں، آپ کی تو شادی ہو گئی نا، تو میں سمجھ ہی گیا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا یہ نظم پڑھ رہے اور وہ مولانا پاؤں کھینچ رہے، یہ نعت پڑھ رہے وہ مولانا پاؤں کھینچ رہے، میں سمجھ گیا یہ بیوی کا تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، جلدی اٹھے گا نہیں۔ عورت کیسی ہو معلوم؟ عورت ماں کیسی ہوتی؟ ماں آج سنیں گے، آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب نے امام غزالی کا نام سنا ہوگا، ہاں بولو، ارے ہاں بولو نا، سنا؟ علماء نے تو سنا ہی ہوگا۔ کس کا نام؟ امام غزالی کا اصل نام محمد، بولو کیا نام؟ یہ چھوٹے بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی ان کا نام شیخ احمد، بولو شیخ احمد۔ اچھا دو بھائی، دیکھو ماں نے کیسا، یعنی ماں نے دو بچوں کو کیسے بنایا، پھر سننا، بڑے بھائی کا نام شیخ احمد اور چھوٹے بھائی محمد، اور یہی محمد امام غزالی، جو امام غزالی کہتے ہیں نا، وہ یہی محمد، اور بڑے بھائی پھر بولو احمد۔ اب کیا ہوا مانو، بڑے بھائی جو تھے نا، کیا نام؟ شیخ احمد، وہ بیان تقریر نہیں کرے، بس وہ اپنا پورا دن گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ اللہ، کوئی ان کو زیادہ جانے پہچانے بھی نہیں، بلکہ نماز بھی گھر میں ہی پڑھے، بولو نماز بھی۔ اور جو چھوٹے بھائی تھے محمد، ہاں وہ کتابیں بھی لکھے، سبق بھی پڑھاوے، حدیث بھی پڑھاوے، بیان بھی کرے، امامت بھی کراوے، آواز بھی بہت اچھی، قرات بھی پڑھے، حافظ بھی، عالم بھی۔ اب کیا ہوئے معلوم ہے؟ امام غزالی وہاں کی مسجد کے امام، وہاں کی مسجد کے امام، اور سریلی آواز جب پڑھاوے تو پورا مجمع روے۔ تو کچھ لوگ امام غزالی کے پاس آئے، یعنی کیا نام ان کا؟ محمد، چھوٹے بھائی، ان کے پاس آئے اور آ کر کہا تم اتنی اچھی امامت کراتے ہو، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو، اتنی اچھی تفسیر کرتے ہو، اتنا اچھا بیان کرتے ہو، تمہارے بڑے بھائی تو کبھی نماز پڑھنے بھی تمہارے پیچھے نہیں آتے، تمہارے بڑے بھائی تو کبھی تمہارا بیان سننے بھی نہیں آتے، تمہارے بڑے بھائی تو کبھی تمہاری تقریر سننے بھی نہیں آتے۔ امام غزالی کو وہاں برابر ہے، میرے بڑے بھائی کبھی میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، میری تقریر بھی نہیں سنتے، میرا سبق بھی نہیں سنتے۔ سیدھے امام غزالی اپنی ماں کے پاس گئے اور اماں کو جا کر کہا، اماں آپ اپنے بڑے بیٹے کو سمجھاؤ، میں آپ کا بھلے چھوٹا بیٹا ہوں لیکن میں مسجد کا امام ہوں، میں تفسیر کرتا ہوں، میں درس قرآن ہوتا ہے، میرا درس حدیث ہوتا ہے، میں جمعہ کا خطبہ پڑھاتا ہوں اور شاندار سے شاندار میری آواز ہے، لیکن بڑے بھائی میرے پیچھے نماز بھی پڑھنے نہیں آتے، صرف جمعہ پڑھ کے چلے جاتے، باقی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے میرے پیچھے، اور میرے بیان میں بھی نہیں آتے، میری تقریر میں بھی نہیں آتے۔ تو ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا، شیخ احمد کو، کہا آج سے میرا چھوٹا بیٹا جو نماز پڑھا ہوئے تم کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، جو تقریر کرے تم کو وہاں پہ۔ ماں کے فرما بردار تھے، ٹھیک ہے اماں زہر کا وقت آئے گا جاؤں گا میں۔ چلو امام غزالی آ گئے، کون سی نماز کے لیے آئے؟ اللہ اکبر۔ اب زہر کی نماز میں قرات تو ہوتی، امام زور سے پڑھتے، دوسری رکعت کے لیے جب امام غزالی کھڑے ہوئے نا اللہ اکبر کر کے دوسری رکعت کے لیے، تو بڑے بھائی پہلی رکعت میں برابر ہیں، دوسری رکعت میں رکعت توڑے اور چلے گئے۔ ارے بولو رکعت توڑے اور نماز جیسے ختم ہوئی سب امام غزالی کے پاس آئے،
آج تو تمہارے بھائی نے بہت بدنام کر دیا. وہ اچھا تھا کہ آتے ہی نہیں تھے, آج تو آئے پہلی رکعت میں تمہارے پیچھے اور دوسری رکعت میں بھاگ گئے. تو امام غزالی کو بہت غصہ آیا کہ اس سے اچھا تھا کہ میرے بھائی آتے ہی نہیں. ارے بھائی آتے نہیں تھے معاملہ ختم ہو جاتا. یہ آنے کا, پہلی رکعت میں میرے ساتھ میں رہنے کا, اور دوسری رکعت میں آدھی رکعت ہوئی نہیں کہ بھاگ گئے. امام غزالی اپنی اماں کے پاس گئے, کہا اماں یہ آپ کا بڑا بیٹا یعنی میرے بڑے بھائی نے میرے کو بہت بدنام کر کے رکھا ہے. ظہر کی نماز میں آئے تھے, پہلی رکعت میں میرے ساتھ تھے, دوسری رکعت میں آدھی رکعت تک میرے ساتھ تھے, پھر چلے گئے. ماں کو بھی بہت غصہ آیا. بڑے بیٹے احمد کو بلایا, احمد ادھر آؤ. کیوں ایسا کیا, کیوں ایسا کیا؟ پہلی رکعت ظہر کی ان کے پیچھے پڑی اور دوسری رکعت میں چلے گئے, 4 رکعت تک رک نہیں سکتے تھے. اماں پوچھو ان کو ہی پوچھو. پہلی رکعت میں ان کا دھیان اللہ کی طرف تھا, دوسری رکعت میں ان کا دھیان کچھ بیان اور تقریر کی طرف چلا گیا, اللہ کی طرف نہیں تھا. تو جب امام کا دھیان ہی اللہ کی طرف نہ ہو تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھنے گا؟ ماں نے فوراً پوچھا, اے غزالی صحیح کہہ رہا ہے, تمہارے بڑے بھائی صحیح کہہ رہے؟ اللہ کی قسم صحیح بول رہے ہیں. پہلی رکعت میں بالکل دھیان اللہ کی طرف تھا, دوسری رکعت میں یہ دھیان آیا کہ ابھی ظہر کے بعد تفسیر کرنے کا ہے تو تفسیر میں کیا بولوں اس کی طرف دھیان چلا گیا. سننا, ماں نے کیا کیا معلوم؟ دونوں بیٹوں کو تماچا مارا. بڑے بڑے امام تفسیر مفسر, اور دونوں بچوں نے کہا تماچا کیوں مارا؟ کہا غزالی تجھے تو تماچا اس لیے مارا کہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے, دھیان دوسری طرف کیسے چلا گیا؟ اور بڑے بیٹے کو تماچا اس لیے مارا کہ نماز میں دھیان اللہ کی طرف رکھنے کا یا یہ سوچنے کا کہ امام کا دھیان کہاں پر ہے. اور پھر وہ ماں نے تماچا مار کے روئی ہے اور کہا تمہیں پیدا کر کے میں نے ایک نکما کام کر دیا, تم دونوں میرے کام کے نہیں رہے. میں نے سوچا تھا کہ میرے دونوں بچے اللہ کے پیارے ہوتے, ایک نماز پڑھاتا ہے تو پہلی رکعت میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے, دوسری رکعت میں بیان کی طرف دھیان چلا جاتا ہے, اور ایک پیچھے پڑھنے آتا ہے تو پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, دوسری رکعت میں امام کے دل کی طرف متوجہ ہوتا. جو مخلوق کے پاس جاتا ہو ایسی اولاد کس کام کی؟ ماں نے کہا دونوں بچے مجھ سے بات نہیں کریں گے جب تک زندگی بھر کی نماز کو واپس قضا نہیں کرو گے. ایک وہ ماں تھی اور ایک آج کی ماں بچے کے ساتھ بیٹھ کے ایپیسوڈ دیکھتی ہے, بچے کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی سیریل دیکھتی ہے, بچے کے ساتھ بیٹھ, یعنی وہ ماں کا کون ادب کرے گا جو ماں بچے کے ساتھ ننگی عورت کو دیکھتی ہے؟ ماں بھی دیکھ رہی ہے, اس کا 14 سال 15 سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے, تو کیا ادب ہوگا؟ اگر ماں نے کبھی ٹوکا بھی, بیٹا دیکھ تو غلط لائن پہ جاتا ہے, تو بیٹا بھی منہ پھٹ ہوگا, کہا اماں تجھ تو لے گئی میرے کو غلط لائن پہ, یہ عورتوں کو دکھایا کس نے مجھے؟ تو نے پہلے میرے کو ٹی وی میں بتایا, اب میں نے باہر جا کے اس کو اوپن دیکھا. میں صحیح کہہ رہا ہوں, اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل. امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے جب لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا. لکڑی سیدھی بولو سایہ. آج ہم گھر کے جتنے بڑے ہیں اگر ہم ٹیڑھے ہیں, ہماری زبان پر ماں کی گالی ہے, ہماری زبان پر بہن کی گالی ہے, ہماری زبان پر جھوٹ ہے, ہماری زبان پر غیبت ہے, ہماری زبان پر تہمت ہے, ہمارا بچہ ابھی ہم سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے, وہ 7 سال کا ہوگا, 8 سال کا ہوگا, 12 سال کا ہوگا, 15 سال کا ہوگا, کھلا بازار میں سگریٹ پیے گا, تمباکو کھائے گا, گٹکا کھائے گا, ماں بہن کی گالی دے گا, دارو پیے گا, جوا کھیلے گا. ہمت نہیں باپ میں کہ اس کو ایک مرتبہ روکے, کیونکہ معلوم ہے پلٹ کر جواب دے گا تجھ سے ہی سیکھ کے آیا ہوں میں یہ سب. اس لیے میرے پیارو آج سب لوگ پہلا اگر ارادہ پکا کرے تو بہت اچھا ہوگا. کرنے کو تیار ہو انشاءاللہ. اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. کس کے سامنے توبہ کرنے کا کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے, توبہ کریں گے انشاءاللہ. وہ توبہ کریں گے. اور جب بات آ گئی تو میں دوسری بات بھی بتا دوں میرے دوستو, ماں بن کے رہے, بچہ بن کے رہے اور ماں باپ کی خدمت کرے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی آواز نہیں آ رہی, بولو نہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں ایک بات ابھی کل ہی میں نے سنا, یعنی ہم لوگ ماں کے غصے پر صبر نہیں کر سکتے. ماں کی ناراضگی پہ ہم سامنے جواب دیتے نہیں دیتے. حضرت جنید بغدادی, سب نے نام سنا؟ بولو ہاں سنا. وقت بہت کم ہے, جلدی بولو. نہ سنا حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سننا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ تو ایک جھوپڑے میں رہتے تھے بغداد میں.
اور فقیر جیسا کپڑا ہوتا تھا، ایک جھولا جیسا کپڑا ہوتا تھا. اب وہاں بغداد میں ایک مرتبہ بہت بڑے مالدار کے یہاں دعوت تھی، سب بڑے بڑے امیروں کو دعوت تھی، سب بڑے بڑے اپولو جو دنیا کے ہوتے ہیں نا ان کو دعوت تھی. تو وہ جو گھر کے جو بڑے تھے نا، ابا تھے، انہوں نے بڑے بڑوں کو دعوت دی. لیکن وہ گھر کا ایک جوان بیٹا، اس نے جا کر حضرت جنید بغدادی کو دعوت دی کہ آپ کو بھی کھانا کھانے کے لیے آنا. حضرت جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، میں وقت پر آ جاؤں گا. اب جب حضرت جنید بغدادی وہاں آئے تو بڑے بڑے بغداد کے امیر لوگ تھے، بڑے بڑے شاندار کپڑے پہنے تھے. تو وہ جو ابا تھے نا، ان کو نہیں معلوم کہ میرے بیٹے نے دعوت دی. وہ سوچنے لگے اتنے بڑے بڑے امیروں میں فقیر کہاں سے آ گیا، جھولا بھرنے والا کہاں سے آ گیا. تو انہوں نے غصے میں کہا او جنید بغدادی، یا تمہارا کام نہیں، یا امیروں کا گھر ہے، جاؤ، یہاں غریبوں کو دعوت نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی وہاں سے چلے گئے. بولے وہاں سے کچھ بولے نہیں، بولے وہاں سے. اچھا بیٹا آیا، بیٹے کو معلوم پڑا اچھا وہ حضرت جنید بغدادی آئے تھے، میرے ابا نے ذلیل کر کے ان کو بھیج دیا. بیٹا پھر دوڑا اور جا کر کہا حضرت معاف کرنا، وہ میں نہیں تھا وہاں پہ، اور میرے ابا کو معلوم نہیں تھا، وہ بھلے امیروں کی دعوت ہوگی لیکن آپ ہمارے بہت بڑے، آپ ضرور دعوت میں آئے. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا تو آگے جا، میں پیچھے آتا ہوں. وہ بیٹا آگے گیا، لیکن وہ بڑا ہال تھا، بڑا گھر تھا، وہ بیٹا کسی کام میں مشغول ہو گیا اور حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے. پھر اسی کے ساتھ پالا پڑا. کس کے ساتھ؟ مالک کے ساتھ، باپ کے ساتھ. کو باپ نے کہا تم کو ایک مرتبہ منع کیا کہ یہاں غریبوں کا کام نہیں، یہاں امیروں کی دعوت ہے، یا امیروں کا ڈسپلن ہے، تم یہ غریب اپنا جھولا لٹکا یہاں پہ آ گئے، جاؤ واپس جاؤ. جنید بغدادی بولے واپس. بیٹے کو معلوم ہوا، بیٹا پھر دوڑا. کہا حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹا تم جاؤ، میں پیچھے آتا ہوں. پھر وہی معاملہ، بیٹا کچھ کام میں لگا، سامنے کون آ گیا؟ باپ آ گیا. چوتھی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بہت منت سماجت کے ساتھ، لیکن قدرت کا کرنا ایسا کہ باپ کچھ راستے میں نکلا تھا تو راستے میں ہی جنید بغدادی مل گئے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے گھر دعوت میں. تو اس نے کہا تم بھوکے ہو، کھانا نہیں ملتا تم کو، 3 مرتبہ تم کو گھر سے بھگایا، چوتھی مرتبہ آئے. حضرت جنید بغدادی واپس آئے تو حضرت جنید بغدادی کے ایک شاگرد نے کہا حضرت کائے کو اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو، کیا ہمارے یہاں کھانا نہیں ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے نہیں ہیں، 4 مرتبہ وہاں جانا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کھانے کون جا رہا بیٹا، کھانے کون جا رہا؟ ہم نے تو ایک حدیث سنی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جو مومن کا دل خوش کرے گا اللہ اس کو جنت دے دے گا. میں نے بیٹا آتا ہے دعوت دیتا، میں دعوت قبول کر کے اس کے دل کو خوش کر دیتا، اور اس کا باپ جب دھکا مار کے بھیجتا ہے تو اس کو خوش کر کے میں چلا بھی جاتا ہوں، نہ اس کو کچھ کہتا ہوں نہ اس کو کچھ کہتا ہوں. اس کے آنے پہ اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو بھگانے پہ خوشی ہوتی ہے، اور دونوں کی خوشی پر، مسلمان کی خوشی پر اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے.